بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ایک زمانے میں بغداد میں جو اپنے روز و شب اپنی بے پناہ دولت، ثقافت اور تجارت کے لیے مشہور تھا، ایک شخص رہا کرتا تھا جس کا نام بشر تھا۔ یہ شخص بغداد کا سب سے بڑا شرابی، جواری اور حرام کاری میں مشہور تھا۔ باپ نہ صرف یہ کہ بغداد کا امیر ترین شخص تھا، بلکہ رئیس التجار بھی تھا، یعنی وہ بغداد کے تمام تاجروں اور رؤساء کا سربراہ بھی تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد تمام دولت اس بیٹے بشر کو مل گئی۔ بے پناہ دولت ملنے کے بعد اس کے ان کرتوت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کیونکہ نوجوان تھا، لہذا اس کے بگڑنے کے اسباب، باپ کی تربیت اس کی چھوڑی ہوئی بے پناہ دولت کی شکل میں موجود تھی۔ پہلے یہ بدعمالیاں گھر کے باہر انجام دیتا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد اس کے آوارہ دوست گھر میں جمع ہو جاتے، شراب کا دور چلتا، رقاصہ عورتوں کو گھر میں بلا کر سارا دن موسیقی اور رقص سرور اور شراب و شباب کی محفلیں سجائی جاتی، اور ہر وقت جوا خانہ آباد رہتا، اور بشر اپنے دوستوں کے ساتھ شراب کے نشے میں ہر وقت ان تمام بدعمالیوں میں مشغول رہتا۔ اس کا باپ اس قدر دولت چھوڑ کر گیا تھا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا تھا، لیکن اس میں کمی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی زندگی اسی لہو و لعب میں گزر رہی تھی۔ ایک روز شام کا وقت تھا جب مسجد سے اذان ہو رہی تھی۔ اسی وقت گھر کی ایک کنیز گھر کا کوڑا کرکٹ گھر سے باہر پھینکنے جا رہی تھی۔ گھر کے پچھلے دروازے سے جب وہ باہر نکلی، دروازہ کھلتے ہی اذان کی آواز گھر کے اندر سنائی دینے لگی، جو اس وقت بھی موسیقی، رقص و سرور، شراب نوشی میں مشغول مردوں، بازاری عورتوں کے قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ عین اسی وقت ایک شخص جو اپنے حلیے سے انتہائی مہذب اور دیندار دکھائی دے رہا تھا، اس گلی سے گزر رہا تھا۔ اس وقت اس کے کانوں میں دو الگ قسم کی آوازیں سنائی دیں۔ ایک طرف محلے کی مسجد سے اذان کی صدائیں گونج رہی تھیں، اور دوسری طرف اس گھر سے اٹھنے والی اس محفل کی آوازیں جو ہر وقت سجی رہتی تھیں۔ یکا یک وہ شخص رک گیا اور اس کنیز سے پوچھا، یہ گھر کس کا ہے؟ کنیز نے حیرانی سے پوچھا، اے شخص، تو کون ہے؟ اس شہر میں اجنبی ہے؟ کیا تو اس گھر کے مالک کو نہیں جانتا جو بغداد کا سب سے امیر آدمی ہے؟ وہ کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم۔ اس نے کنیز سے سوال کیا، اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام؟ اب تو کنیز کی عجیب حالت تھی۔ اس نے کہا، اے شخص، میں کہہ رہی ہوں کہ یہ بغداد کا سب سے امیر آدمی ہے، یہ کسی کا غلام کیوں ہونے لگا؟ اس کے تو اپنے سینکڑوں غلام اور کنیزیں ہیں، وہ ایک آزاد آدمی ہے۔ اس شخص نے کہا، یقیناً ایسا ہی ہے، طرز زندگی بھی آزاد انسانوں جیسا ہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ عذاب قبر سے بھی آزاد ہے، قیامت کے حساب و کتاب سے بھی آزاد ہے، اور اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب سے بھی آزاد ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص آگے بڑھ گیا۔ کنیز دروازہ بند کر کے گھر میں آئی تو بشر نے اس کو دیکھ لیا اور غصے کے عالم میں بولا کہ میں نے تجھے گھر کے کام کاج کے لیے رکھا ہے، تو اتنی دیر گھر کے باہر کس سے بات کر رہی تھی؟ کنیز شرابی آقا کے غضب سے گھبرا کر بولی، میں تو گھر کا کوڑا کرکٹ باہر پھینکنے گئی تھی۔ تو یہ اجنبی ایسے ہی کچھ پوچھ رہا تھا۔ بشر نے سوال کیا کہ وہ کیا پوچھ رہا تھا؟ کنیز ڈرتے ڈرتے بولی، وہ آپ ہی کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ آپ آزاد ہیں کہ غلام؟ بشر نے پوچھا، پھر تو نے کیا جواب دیا؟ کنیز بولی کہ میں نے بتا دیا کہ میرا آقا تو اس شہر کا سب سے امیر آدمی ہے۔ بشر شراب کے نشے میں بولا کہ پھر اس نے میرے بارے میں کچھ بولا یا چلا گیا؟ کنیز نے کہا، ہاں، اس اجنبی نے جاتے جاتے بولا، ایسا لگ رہا ہے کہ عذاب قبر سے بھی آزاد ہے، قیامت کے حساب و کتاب سے بھی آزاد ہے، اور اللہ کے غضب اور ناراضگی سے بھی آزاد ہے۔ یہ جملہ اس نے سنا اور ایسا تیر کی طرح اس کے دل میں لگا کہ شراب کا جام اٹھا کر زمین پر دے مارا، اور دوڑتا ہوا گھر سے باہر اس اجنبی کی تلاش میں نکلا کہ وہ کون تھا جس نے ایسی بات کہی۔ کنیز بھی اس کے ساتھ دروازے پر آئی اور کہا، دیکھیے وہ شخص تو گلی کے کونے سے باہر نکل رہا ہے، اسی نے یہ بات بولی تھی۔ بشر دوڑتا ہوا اس اجنبی شخص کے پاس پہنچ گیا اور اس کے قدموں پر سر رکھ دیا اور کہنے لگا کہ تیرے ایک جملے نے مجھے میری حقیقت بتا دی۔ بے شک قبر کا عذاب بھی ہے، قیامت کا حساب و کتاب بھی ہے، اور اللہ کی ناراضگی اور اس کا غضب بھی ہے۔ اب توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہ کروں گا، اور اس وقت جس پشیمانی کی حالت میں توبہ کر رہا ہوں، عہد کرتا ہوں کہ مرتے دم تک اس پر قائم رہوں گا۔